سورۃ الشعراء مدنی صورت نزول میں 47 نمبر پر ہے۔ سورۃ الواقعہ کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط اس بھی یہ اللہم لا تجعلنا مثل الشعراء الذین یقولون ما لا یفعلون، اللہ ہمیں ان شاعروں کی طرح نہ بناؤ جو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ربط معنوی ہے کہ ماقبل صورت میں ترغیب القرآن تھا اور ترغیب القرآن پر صورت شروع ہوا، تو یہ صورت بھی ترغیب القرآن پر شروع ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہاں ماقبل صورت میں دلائل عقلیہ سے دیتے، اس صورت کے اندر دلائل نقلیہ کی کثرت ہے۔ دعوی صورت نجات الموحدین و اہلاک الجاہدین، اللہ نے موحدین کو نجات دی، جو انکار کرنے والے تھے ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ خلاصہ صورت 7 انبیاء کا ذکر ہے مع اقوامہم، ساتھ ساتھ ان کے اقوام کے بھی تذکرہ ہے کہ جب ان کے اقوام نے مسئلے کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے انہیں غرق کیا، اور تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 7 واقعات پر۔ طاسین میم، اللہ جانتے ان حروف کے معانی کو۔ تلک آیات الکتاب المبین، تمہید مع ترغیب، یہ آیت ہے کتاب کی المبین واضح۔ لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے، اللہ یکون مومنین، لعلہ یکون مومنین، اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے تو اتار دیتے ان پر من السماء، اوپر سے آیتن کوئی نشانی مطلوبہ، فظلت اعناقہم، پس ہو جاتے ان کے گردن لا خاضعین، اس کے لیے جھکنے والے۔ وما یاتی من ذکر من الرحمن محدث، نہیں آتی ان کے پاس من ذکر من الرحمن، رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت، دعوت تبارک، محدث کوئی نئی بات، الا کانوا عنہ معرضین، لیکن ہے یہ لوگ اس سے معرضین، منہ موڑنے والے۔ فقد کذبوا فسیاتیہم، تحقیق انہوں نے جھٹلایا قیامت کے دن کو، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آئیں گے ان کے پاس انباء ما کانوا، خبر اس انجام کا کہ جن کے ساتھ یہ لوگ ٹٹو مذاق کرتے تھے، اس کا انجام و خبر آئے گا۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، تخویف دنیاوی کا نمونہ۔ آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے ہم نے اگائے اس میں، من کل زوج کریم، ہر عمدہ جوڑے میں سے نفیس جوڑے ہم نے زمین میں بنائے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، الذی ذکر وما کان اکثرهم مؤمنین، نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقیناً آپ کا رب العزیز زبردست ذات ہے، الرحیم رحم کرنے والا ذات ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں سے تفصیلی نمونہ اللہ ذکر فرما رہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، جب آواز دیا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جائیے ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون کے قوم کی طرف، اللہ یتقون، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بچاتے شرک سے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، یقیناً میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ لوگ مجھے پہلی بار جھٹلائیں گے۔ ویضیق صدری، تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، ولا ینطلق لسانی، میری زبان سیدھی نہیں چلتی۔ مصر میں رہے تھے، اس وجہ سے مصر والوں کی زبان کی آمیزش اس کی زبان میں داخل ہوئی تھی۔ فارسل الی ہارون، پس بھیج دے مجھے، فارسل الی ہارون، پس بھیج دے تو رسول، پس بھیج دے تو الی ہارون، ہارون کو، یعنی کیا مطلب، ہارون کو بھی رسول بناؤ۔
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمٌّ وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ان لوگوں کے لیے میرے اوپر الزام ہے قتل کا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، پس میں ڈرتا ہوں أَن يَقْتُلُونِ کہ مجھے قتل کریں گے قبل استبلیغ۔ ضم کا معنی ہم نے ذکر کیا، ضم کا معنی الزام، ضم کا معنی الزام، کہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے کہ تو نے قتل کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمٌّ فِي ذَمِّهِمْ، ان کے لیے ہمارے اوپر ذنب گناہ ہے، یعنی ان کے گمان میں وہ گناہ تھا، اس وجہ سے اسے ذم کہا۔ اور تیسری توجیہ ہے کہ ذم کا معنی بوجھ بھی ہے، کہ ان کے لیے ہمارے اوپر ذنب بوجھ ہے، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے اقلب جفانی کانی اعد بها على الدار ذنوبا، یہاں پر ذنوب بمعنی بوجھ کے ہے، ذنوب بمعنی الزام کے ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے علیہ میرے اوپر ذنب ہے، ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ارادہ ہو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ نہیں فرمایا تھا، اور عدم ارادے کو گناہ نہیں کہتے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5 میں آئے گا کہ اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا جس کے بارے میں تم بھول گئے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس کے بارے میں تم نے ارادہ اور قصد کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ فرمائیں گے۔ اور ایک اور جواب یہ کہ دیکھیے اگر یہ گناہ ہوتا، سورۃ القصص میں آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں نے اس قبطی کو مارا اور میں مجرموں کا امدادی نہیں بنا۔ اس طرح اگر یہ گناہ ہوتا تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام قبطی کا قتل کا ارادہ نہ کرتا۔ تو لہٰذا ذم کا معنی یا الزام ہے، یہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے، یا ذم کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے میرے اوپر گناہ فی ذمہم، ان کے ذم کے مطابق، فاخاف ان یقتلون، بس میں ڈرتا ہوں اس سے کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں گے قبل از تبلیغ۔ قال فرمایا اللہ نے کلا ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، انا معکم مستمعون، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سننے والے، تمہاری باتوں کو ہم سنتے۔ فاتیا فرعون، جاؤ دونوں فرعون کے پاس، فقولا پس کہو دونوں انا رسول رب العالمین، یقین ہم بھیجے ہوئے قاصد ہے رب العالمین کی طرف سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ چھوڑ دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قالا کہنے لگا فرعون، اعتراض اول، الم نربیک فینا ولیدا، آیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی ہے اپنے اندر ولیدہ، بچپن میں آپ کی تربیت تو ہم نے کی ہے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، وقت گزارے تو نے ہمارے ساتھ، من عمرک سنین، اپنے عمر کے چند سال، کئی سال تو نے وقت گزارا، جوانی یہاں پر گزاری ہے، ہمارے احسان کی فراموشی کرتے ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو نے کیا، فَعَلْتَكَ الَّتِي، وہ کام جو تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکری کرنے والوں میں سے، تو نے کچھ کیا لیکن وہ ذکر نہیں کرتا کہ کیا کیا، ابھی تو ناشکری کر رہا ہے یا تو انکار کرنے والوں میں سے اپنی اس فعل سے۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس نے دو اعتراضات کی، پہلے اعتراض یہ کیے کہ تو نمک حرام ہے، دوسرے اعتراض یہ کیا ہے کہ تو نے ایک آدمی کو قتل کیا، ابھی تو انکار کر رہا ہے۔ چونکہ یہ جو دوسرا اعتراض تھا اس کا تعلق عصمت انبیاء سے تھا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا۔ قال، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، فعلت، میں نے یہ کام کیا تھا، اذن اس وقت، وانا من الضالین، میں ضالین میں سے تھا۔ ضالین کا معنی گمراہ نہیں ہے، ضالین کا معنی یہ ہے کہ میں غائب ہونے والوں میں سے تھا۔
میں گیا تھا مصر، ابھی آیا ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ وانا من الضالین، ضال بمانا گم ہونا قرآن مجید کی کئی آیت سے ثابت ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 75 میں بھی آئے گا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 28 میں بھی آئے گا کہ ضلالت بمانا گم ہونا، یا دوسری توجیہ ہے وانا من الضالین، اس حال میں کہ میں بھولنے والوں میں سے تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی۔ اور تیسری توجیہ وانا من الضالین، ضلالت بمانا محبت کے بھی آتا ہے، سورۃ یوسف میں گزر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً تو پرانی محبت میں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں محبت کرنے والوں میں سے تھا اپنی قوم کے ساتھ، اس وجہ سے میں نے اس قبطی کو مارا تھا۔ ففررت منکم، پس میں بھاگ گیا تم سے، لما خفتکم، جب میں نے تم سے خوف محسوس کی، غیر ارادی طور پر، خوف طبعی سے کہتے جو نبوت کے منافی نہیں ہے۔ وَهَبْ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس دے دی مجھے میرے رب نے حکماً، علم اور دانائی، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بنایا اللہ نے مجھے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، جو پہلا سوال فرعون نے کیا تھا دراصل کہ وہ اعتراض تھا کہ ہم نے تمہاری تربیت کی، تو جواب وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ چھوٹی سی احسان ہے، تمنّا، چھوٹی سی نعمت ہے جو تو جتلاتا ہے، علیہ میرے اوپر، ان عبدت بنی اسرائیل، بے ان عبدت بنی اسرائیل، حال یہ کہ تو نے غلام بنایا تھا بنی اسرائیل کو۔ یہ کوئی احسان کی بات تو نہیں ہے، ہماری قوم کماتے تھے اور تم ہمیں کھلاتے تھے۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، کون ہے عالمین کا پالنے والا رب؟ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے، اللہ ہے ان سب کا رب۔ قال، کہنے لگا فرعون لمن حولہ، ان سے جو ان کے گرد، الا تسمعون، تم سنتے نہیں ان کی باتوں کو۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، قال، کہنے لگا فرعون یقیناً تمہارا رسول جو تمہارے طرف بھیجے گئے لمجنون، البتہ دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مشرق و مغرب کا رب ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم واقعی عقل سے کام لیتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، عناد فرعون، فرعون کہنے لگا اگر تو نے بنایا الہن کوئی اور حاکم اور الہ غیری میرے علاوہ، لاجعلنک من المسجونین، ضرور میں بناؤں گا تجھے من المسجونین، قید کی ہوں میں سے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اتفعل ذلک، اے تو یہ کام کرے گا؟ اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں لے کر آیا تیرے پاس بشیء مبین، واضح چیز جو کہ دلیلی ہے میری نبوت پر۔ قال، کہنے لگا فرعون فاتح بہا، لے کر آؤ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے۔ فالقا عصاہ، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فاذا یہ ثعبان مبین، اچانک وہ ثعبان اژدہا تھا، مبین واضح، کہ خارجی نشانی تھی۔ ونزع یدہ، داخلی نشانی، آپ نے نکال دیا اپنے ہاتھ کو، فاذا یہ بیضاء للناظرین، بس اچانک وہ بیضاء، سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ تھا نور باطن کا نمونہ۔ وقال للملأ حولہ، کہنے لگا فرعون للملأ، اپنے وزیروں سے جو ان کے گر بیٹھے تھے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ تو جادوگر ہے ماہر، یرید ان یخرجکم من ارضکم حیلا،
فرعون کا حیلہ دیکھیے، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنی جادو کی وجہ سے، وطن کی محبت دے دی ان کو۔ فماذا تأمرون، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا، کہنے لگے ارجع، مہلت دو اس کو، واقع اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین، بیچ دے شہروں میں جمع کرنے والے، لے کر آئیں گے آپ کے پاس بکل سحار علیم، ہر ماہر جادوگر کو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، جمع کیے گئے جادوگر لمیقات، اس وقت کے لیے، یوم معلوم، جس کا دن معلوم تھا۔ وقیل للناس، کہا گیا لوگوں کو فرعون کی طرف سے، هل انتم مجتمعون، استفہامی طلبی ہے، اے نہیں ہو تم جمع کرنے والے، اے نہیں ہو تم جمع ہونے والے، یعنی جمع ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم پیچھے چلے، تابعداری کرے جادوگروں کا، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہو گئے وہ زورور و غالب۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے، قالوا، انہوں نے کہا لفرعون، فرعون سے، ان لنا لاجر، ہمارے لیے کوئی اجر ہوگی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہو گئے ہم زورور غالب۔ قال نعم، فرعون کہنے لگا جی ہاں، وانکم اذا لمن المقربین، یقیناً تم اس وقت البتہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، امر برائے حقارت، القوا ما انتم ملقون، جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ فالقوا حبالهم، بس ڈال دی انہوں نے اپنی رسیوں کو، وعصیہم، اپنی لاٹھیوں کو، وقالوا، کہنے لگے، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، یقین ہم زورور و غالب ہوں گے۔ فالقى موسیٰ عصاه، بس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو، فاذا هي تلقف ما يأفكون، بس نگل لیا اس نے ان رسیوں کو جو کچھ انہوں نے بنایا۔ فالقى السحرۃ ساجدین، ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین، سجدے کی حالت میں۔ القى مجہول کا صیغہ ذکر کیا کہ دلیل کی قوت نے انہیں مجبور کیا سجدہ کرنے پر۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لا چکے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قالا، کہنے لگا فرعون، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، آئے ایمان لا چکے ہو تم اس پر میری اجازت دینے سے پہلے، ہم نے تو تم کو اجازت نہیں دی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا وہ بڑا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، یہ تمہارا استاذ لگ رہا ہے، تمہارے آپس میں مشورہ تھا۔ فلسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لوگے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، بس ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہاری ہاتھوں کو، تمہاری پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ قالو، دیکھیں ان کے استقلال کو، 5 منٹ نہیں ہوئے ایمان لانے کا، کتنا مضبوط ایمان تھا، اللہ اکبر۔ قالو، کہنے لگے، لا ضیرہ، اس نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، لا ضیرہ، کہنے لگے کوئی نقصان نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، یقین ہم اپنے رب کے طرف واپس لوٹنے والے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم امید رکھتے کہ بخش دیں گے ہمارے لیے ہمارے رب ہماری گناہوں کو۔ ان کننا اول المؤمنین، لان کننا، اس وجہ سے کہ ہے ہم اول المؤمنین، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، اس موقع پر سب سے پہلے ایمان ہم لا چکے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ لے جاؤ رات کو میری بندوں کو، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، بھیج دے فرعون نے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والے۔ کہنے لگے، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یقیناً یہ لوگ جو ہے لَشِرْذِمَةٌ، کمزور جماعت، قلیلون، بہت توڑے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یقیناً یہ لوگ ہمیں غصہ میں ڈالنے والے ہیں، ہمیں غصہ کرتے ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے اور ہمیں غصے میں ڈالتے ہیں۔
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، کہ کیا ہم بڑی جماعت ہے، حاضرون بچاؤ رکھنے والے، یا حاضرون ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، یا حاضرون ہم دل میں ان سے ڈرنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس ہم نے نکال دیا ان کو، من جنات باغات سے، وعیون چشموں سے، وکنوز خزانوں سے، ومقام کریم اور عمدہ رہنے کی جگہوں سے۔ کذالک الامر کذالک، معاملہ اس طرح تھا۔ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، ہم نے وارث بنائے، اس شہر کا مالک بنائے، اس شہر کا، بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُهُمْ خُلَصَا، انہوں نے ان کا پیچھا کیا مشرقین چاش کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دیکھا دونوں جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، یقیناً میرا ساتھ میرا رب ہے، سَيَهْدِينِ، ان قریب وہ میرا رہنمائی کرے گا، اللہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، بس ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ مار دے اپنے لاٹھی کے ذریعے سے، البار اس دریا کو، فَانْفَلَقَ، پس پٹ گیا وہ دریا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقَةٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پس ہو گیا ہر ایک ٹکڑا، كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، مثل بڑے پہاڑ کے، مثل بڑے بڑے پتھر کے، اس طرح کھلی جگہ، خشک جگہ بنائی گئی۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے قریب کیا ثم اس جگہ کے پاس، الآخرین دوسروں کو، فرعونیوں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کے ساتھ تھے، سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کیا پچھلوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، لیکن اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، نہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقین آپ کا رب زبردست احرام کرنے والا ہے۔ واتل علیہم نبأ نوح، دوسرا واقعہ بطور دلیل نقلی کے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ واتل علیہم، بیان فرمائے ان پر، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ و خبر۔ اس قال لأبیہ، جو فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وقوم، اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کو تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں اصناما، بظاہر بتوں کے، ونظل لها عاکفین، ہے ہم اس کے لیے من جوار، اس کے لیے عبادت کرنے والے، اس کے لیے من جوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، هل يسمعونکم، آئی سنتی ہے تمہاری باتوں کو، استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، او ينفعونکم، یا تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا ضرر۔ قالوا، وہ کہنے لگے، بل، اضراب کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وجدنا آبانا، ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، کذالک یفعلون، وہ اس طرح کرتے تھے۔ قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، افرائیتم، خبر دو مجھے، ما کنتم تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، انتم، تم، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پرانے آبا و اجداد، فإنما عدو لی، یقیناً یہ میری دشمن ہے، الا رب العالمین، الا رب العالمین، استثناء منقطع، سوائے رب العالمین کے، سوائے رب العالمین کے، وہ میرا دشمن نہیں ہے بلکہ دوست ہے۔ الذی، وہ ذات خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فهو یہدین، بس وہی اللہ مجھے راہ دکھاتا ہے۔ والذی، اللہ وہ ذات، وہ یطعمنی، جو مجھے کھانا کھلاتے ہوئے، مسکین، جو مجھے پانی پلاتا ہے، وإذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فهو یشفین، بس اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی، اللہ وہ ذات، یمیتونی، جو مجھے موت دیں گے اپنے وقت پر، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ والذی، اللہ وہ ذات، یتمع، کہ میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئاتی، کہ معاف کریں گے میرے گناہوں کو، یوم الدین، قیامت کے دن۔ یہ تواضعاً کہا یا بطور تعلیق کہا، ان کان لی خطیئہ، اگر میری کوئی گناہ ہوتے بالفرض تو اللہ معاف فرمائیں گے۔
مناجات ابراہیمی، رب میرے رب حبلی دے مجھے حکمن دانائی اور عقل، دانائی سمجھ، والقنی بالصالحین مجھے ملا دے بالصالحین اعلیٰ درجے کے نیکوں کے ساتھ، واجعل لی لسان صدق اور دے مجھے لسان صدق بول سچائی کا، فی الاخرین پچھلوں میں کہ میں اچھی بات کروں، پچھلے لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ ہو، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم بنا دے مجھے من ورثۃ جنت النعیم نعمتوں کے باغات کے حقدار و وارث، واغفر لأبی بخش دے میری باپ کو، کہ ایمان کی توفیق دیکھ کر مغفرت فرمائے، یا ان کے کفر پر مرنے کا علم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اس وجہ سے فرمایا جب علم ہوا سورۃ توبہ میں گزر چکا ہے تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں فرمائیے، انہ کان من الضالین یہ کہ ہے یہ گمراہوں میں سے، ولا تخزنی مجھے رسوا نہ کر یوم یبعثون جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون جس دن فائدہ نہیں دیں گے مال اور اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم مگر جو شخص آئے اللہ کے پاس بقلب سلیم ایسے دل کے ساتھ، سلیم جو محفوظ ہو شرک سے، خالص عن الشرک، وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید قریب کیا جائے گا جنت متقین کے لیے، وبرزت الجحیم للغاوین ظاہر کیا جائے گا جہنم للغاوین سرکشوں کے لیے، وقیل لهم ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون کہا ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، حال ینصرونکم استفہام انکاری آئیے تمہاری مدد کر سکتے، او ینتصرون یا اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، فکبکبوا فیہا پس وہ اندھے منہ ڈالے جائیں گے جہنم میں، والغاوون یہ لوگوں، والغاوون اور سرکش، وجنود ابلیس ابلیس کے لشکر اجمعین سب کے سب، قالوا آپس سے باتیں کریں گے، ہم فیہا یختصمون حال یہ کہ اس میں جھگڑیں گے، تاللہ کہیں گے کہ قسم اللہ کی، ان کننا لفی ضلال مبین یقیناً ہم تھے واضح گمراہی میں، ان نسویکم برب العالمین جس وقت ہم برابر کرتے تھے تمہیں رب العالمین کے ساتھ، وما اضلنا الا المجرمون ہمیں گمراہ نہیں کیا الا المجرمون مگر مجرموں نے، وما لنا من شافعین پس نہیں ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارش کرنے والے، ولا صدیق حمیم یا کوئی مخلص دوست، فلو ان لنا کرہ اگر ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین پس ہو جاتے ہم یقین کرنے والے، ایمان لانے والے، ان فی ذلک لآیۃ اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، وما کان اکثر المؤمنین نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، وان ربک لهو العزیز الرحیم یقین آپ کا رب و زبردست رحم کرنے والا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین جھٹلایا قوم نوح نے پیغمبروں کو، اس قال لهم اخوهم نوح لا تتقون جب فرمایا ان سے نوح علیہ السلام نے، جب فرمایا ان سے ان کے نسبی بھائی نوح علیہ السلام نے، لا تتقون کیوں تم نہیں بچتے ہو شرک سے، انی لکم رسول امین یقین میں تمہارے لیے رسول امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ پس ڈرتے رہو اللہ سے، واطیعون میری تابعداری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس مسئلے پر من اجر کوئی مزدوری کوئی اجر، ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میری اجر و مزدوری مگر رب العالمین پر ہے، فاتقوا اللہ بس ڈرتے رہو اللہ سے، واطیعون میری تابعداری کرو، قالوا وہ کہنے لگے انؤمن لک وہاں پر ایمان لے آئے، واتبعک الارذلون حال یہ کہ پیچھے چلے آپ کے الارذلون ذلیل لوگوں، پیشے کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، قال فرمائے نوح علیہ السلام نے وما علمی بما كانوا يعملون وما علمی مجھے کوئی علم نہیں ہے بما كانوا يعملون اس پر جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں، مجھے ان کے باطن کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان حسابهم الا على ربی نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ ہے، لو تشعرون کاش کہ تم جان لیتے، وما انا بطارد المؤمنین نہ میں بگانے والوں ایمان والوں کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح،
قالوا اناد قوم، وہ کہنے لگے لئن لم تنتہ، اگر تو نہیں روکا یا نوح اے نوح، لتکونن من المرجومین، ہو جائیں گے آپ من المرجومین، سنسار کیوں میں سے، ہم تجھے سنسار کریں گے، پتھروں کی بارش کریں گے تجھ پر۔ قال فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے رب میری رب ان قومی کذبون، لیکن میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بینی و بینہم فتحا، فیصلہ فرمائیے میرے درمیان ان کے درمیان، فتحاً کامل فیصلہ، ونجنی مجھے نجات دے، ومن معی جو میرے ساتھ ہے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، فانجینا، بس ہم نے ان کو نجات دی، ومن معی جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی میں، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کیا اس کے بعد باقیوں کو، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے عبرت کی، وما کان اکثر مؤمنین، نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً آپ کا رب زبردست ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ کذبت، چوتھا واقعہ، جھٹلایا عادیوں نے المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، اذ قال لهم اخوهم ہود، جب فرمایا ان سے ان کے ایک نسبی بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں تم بچتے نہیں ہو شرک سے، انی لکم رسول امین، یقین میں تمہارے لیے رسول و امانت دار ہوں، بس ڈرتے رہو اللہ سے، میری تابعداری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا ہوں تم سے علیہ اس مسئلے پر من اجر، کوئی مزدوری، کوئی اجر، ان اجریہ، نہیں ہے میری اجر، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمہ ہے، ازراہ تفضلا، اتبنون بناتے تم بکل رعین، ہر اونچی جگہ پر، آیتن، کوئی نشانی، کیا مطلب، شرک کے علاوہ کبوتر بازی بھی یہ لوگ کرتے تھے، اونچی اونچی نشانیاں بناتے تھے، تابسون، فضول کام کرتے ہوئے، وتتخذون مصانع، بناتے ہو تم بڑے بڑے محلات، لعلکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جبارین، جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو، جبارین، سرکشی کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑتے ہو، ان کو لوٹتے ہو، فاتقوا اللہ، پس ڈرتے ہو اللہ سے، واتیون، میری تابعداری کرو، واتقوا الذی، ڈرو تم، الذی، اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہاری امداد کی ہے، بما تعلمون، اس پر جو تم جانتے ہو تفصیل، امدکم، تمہاری امداد کی، تمہیں مضبوط کیا، بانعام و بنین، جانور دے کر، اولاد دے کر، وجنات و عیون، باغات و چشمے دے کر، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقین میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، قالوا، وہ کہنے لگے، سواء علینا، برابر ہے ہمارے بارے میں، او عظت، ہمیں نصیحت کرتے ہو، ام لم نکن من الواعظین، یا نہ تو نصیحت کرنے والوں میں سے، ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹ ہے پرانے، خلق بمانا جھوٹ، یا خلق بمانا عادت، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، فکذبوہ، بس وہ جھٹلاتے رہے حضرت ہود علیہ السلام کو، فاہلکنا، بس ہم نے اس قوم کو ہلاک کیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین، نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقین آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، یہاں سے پانچواں نمونہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، کذبت ثمود المرسلین، جھٹلائے سمودیوں نے پیغمبروں کو، جب فرمایا ان سے ان کے ایک نسبی بھائی صالح علیہ السلام نے، کیوں تم بچتے نہیں ہو شرک سے، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، بس ڈرتے رہو اللہ سے اور میری تابعداری کرو، میں نہیں مانگتا تم سے اس مسئلے کے بیان پر کوئی مزدوری و اجر، نہیں ہے میری اجر مگر اللہ پر ہے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ اتترکون، چھوڑ دیے جاؤ گے تم، فیما ہاؤنا آمنین، ان تمام نعمتوں میں، یہاں پر آمنین، در حال ہے کہ تم امن والے ہوں گے، بے فکر رہنے والے ہوں گے اللہ کے عذاب سے نہیں، فی جنات و عیون، باغات میں، چشموں میں، وزروع، کھیتیوں میں، ونخل، کھجور میں، طلعها حضیم، جن کے خوشے کے، حضیم، بہت نرم ہے، حضیم،
جن کے خوشے بہت نرم ہے، بہت تازہ اور نرم خوش والا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے گھر، فارحین پرتکلف زندگی گزارنے والے، فارحین پرتکلف زندگی گزارنے والے، یا فارحین تکبر کرنے والے۔ بس ڈرتے رہو اللہ سے، واتیون میری تابعداری کرو، ولا تطیعوا تابعداری نہ کرو امر المسرفین اسراف کرنے والوں کی بات کا، المشرکین الذین وہ لوگ یفسدون فی الارض مذہبی فساد جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ولا یصلحون اصلاح نہیں کرتے، ما قبل کی تاکید ہے۔ قالوا عناد قوم انہوں نے کہا انما انت من المسحرین یقیناً تو جادو کیوں میں سے، تو پاگل ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا نہیں ہو تم الا بشر مثلنا ایک معمول انسان ہو ہمارے جیسے، فأتی بآیہ لے کر آؤ کوئی نشانی مطلوبہ، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے۔ قال ذکر معجزہ فرمائے صالح علیہ السلام نے، ہادی ناقہ یہ اونٹنی ہے، لا شربن اس کے لیے پینے کا باری ہے، ولکم شرب یوم معلوم تمہارے لیے بھی پینے کا باری ہے ایک معلوم دن کا، ولا تمسوا بسوء انہیں مسا نہ کرو تکلیف کے ساتھ، پس پہنچیں گے تمہیں عذاب یوم عظیم عذاب بڑے دن کا۔ فعقروہا پس انہوں نے اس کو زخمی کیا، فقتلوا فاصبحوا نادمین پس ہو گئے وہ نادمین نادم، بعد نزول العذاب نزول عذاب کے بعد۔ فاخذهم العذاب پس پکڑا ان کو عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ بڑی نشانی عبرت کی، وما کان اکثر المؤمنین نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان رکھنے والے، ان ربک لهو العزیز الرحیم یقیناً آپ کا رب زبردست احرام کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین یا سے چٹوا کیا حضرت لوط علیہ السلام کا، کذبت قوم لوط المرسلین جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، اس قال لهم اخوهم لوط الا تتقون جب فرمایا ان کے ایک نسبی بھائی لوط علیہ السلام نے، کیوں تم نہیں بچتے ہو شرک سے، یقین میں تمہارے لیے رسول ہو امانت دار ہو، فاتقوا اللہ پس ڈرتے رہو اللہ سے، واتیون میری تابعداری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر نہیں مانگتا ہوں میں تم سے علیہ اس مسئلے پر من اجر کوئی اجر، ان اجر الا علی رب العالمین نہیں ہے میری اجر مگر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ازرائے تفضلا اتأتون الذکران انقلابی عملی آئے آتے ہو تم لڑکوں کے پاس من العالمین مخلوق میں سے، وتذرون چھوڑتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم جو پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیوی میں سے، بل انتم قوم عادون بلکہ تم قوم ہو عادون حد سے تجاوز کرنے والی۔ قالوا وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی اگر تو نہیں رکا یا نول یا لوط لتکونن من المخرجین ضرور بزو ہو جاؤ گے آپ نکالوں میں سے، ہم تمہیں نکال لیں گے۔ قال فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، انی لعملکم من القالین یقین میں تمہارے عمل سے من القالین بیزار ہو ناراض ہو۔ رب اے میری رب مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء مشکلات میں انبیاء نے کس کو پکارا؟ صرف اللہ کو پکارا۔ اے میرے رب مجھے نجات دے میری تابعداروں کو مما یعملون ان کرتوتوں سے جو یہ لوگ کرتے، ونجیناہ ثمرا پس ہم نے ان کو نجات دی، والے اس کے تابعداروں کو اجمعین سب کو، الا عجوزا فی الغابرین مگر وہ بوڑھی عورت عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ثم دمرنا الاخرین پھر ہم نے ہلاک کیا پچھلوں کو، امطرنا علیہم مطرا ہم نے بارش برسائی ان پر، مطرن خاص قسم کی بارش، فساء مطر المنذرین پس بہت برا تھا ڈرائے ہوئے کے پر بارش، بہت برا بارش تھا۔ ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے، وان ربک لهو العزیز الرحیم یقیناً آپ کا رب زبردست احرام کرنے والا ہے۔ کذبا ساتواں نمونہ، کذبا جھٹلایا اصحاب الایکہ ایکہ والوں نے، المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں کو۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا کذب اصحاب الایکہ ایکہ والوں نے جھٹلایا گا المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں کو۔ نوح کے بارے میں اخوا کا لفظ ذکر کیا، یہاں پر اخوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ سورۃ الاعراف میں جب
شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہاں پر اخا کا لفظ ذکر کیا، یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ جواب یہ ہے المراد منہ اصحاب الرس قوم شعیب، مراد اس سے اصحاب الرس تھی جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہاں پر موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام دوسرے قوم کی طرف بھیجے گئے ان کے ہلاکت کے بعد، اس وجہ سے یہاں پر اخا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ کذب اصحاب الایکا، جھٹلایا ایکا والوں نے۔ اس کو ایک اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک درخت تھا وہاں پر جس سے قوم پوجتے تھے، قوم اس کو پوجتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہلاکت کے بعد اس قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اس قال لهم شعیب نے فرمایا ان سے شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، کیوں تم نہیں بچتے ہو شرک سے، انی لکم رسول امین، یقین میں تمہارے لیے رسول امانت دار، فاتقوا اللہ، بس ڈرتے رہو اللہ سے، واتیون میری تابعداری کرو، اما سألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس مسئلے پر من اجر کوئی اجر، ان اجریہ نہیں میری اجر الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اوفوا الکیل، عملی انقلاب، پورا دو کیل کو، ولا تکونوا من المخسرین، نہ ہو جاؤ تم کمی کرنے والوں میں سے، وزنوا بالقسطاس، تول دو بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، گھٹا کر نہ دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، واتقوا الذی، ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلے مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسخرین، یقیناً آپ جادو کی ہوئے میں سے، وما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، وان نظنک لمن الکاذبین، یقین ہم آپ پر گمان کرتے جھوٹوں میں سے کہ تو جھوٹا ہے۔ فاسقط، پس گرا دے علینا ہمارے اوپر، کسفا من السماء، آسمان کے ایک ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ قال، فرمایا شعیب علیہ السلام نے رب یعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتے ہیں اس کو جو تم کرتے ہو۔ فکذبوہ، پس وہ جھٹلاتے رہے شعیب علیہ السلام کو۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، پس پکڑا ان کو عذاب یوم الذلہ، صاحبان کے دن کے عذاب نے، بادلیں ان پر چاہ گئی، ان کے خیال یہ تھا کہ بارش آنے والا ہے، حال یہ کہ ان بادلوں میں اللہ کا عذاب تھا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، یقیناً تا وہ بڑی دن کا عذاب، ان فی ذلک لآیہ، لیکن اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقین آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ وانہ لتنزیل، زجر، یقیناً اس قرآن مجید کو اتارنا رب العالمین کی طرف سے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ نزل به الروح الامین، لے کر آئے اس کو پاک فرشتہ امانت دار، علی قلبک، آپ کے دل پر، تاکہ ہو جائے آپ ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، ایسی زبان پر جو فصیح اور واضح ہے۔ وانہ لفی زبور الاولین، یقیناً اس قرآن کے اکثر مضامین پہلے صحیفوں میں بھی تھے، دلیل نقلی۔ اولم یکن لہم آیا، آئے ہے ان کے لیے آیت، کوئی نشانی، ایعلم علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء۔ ولو نزلنا، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے، علی بعض الاعجمین، کچھ اوپری زبان میں، فقرأوا علیہم، پس پڑھتے وہ پیغمبر ان پر، ما کانوا بمؤمنین، نہیں تھے یہ لوگ اس پر ایمان رکھنے والے۔ کذالک سلکناہ، اس طرح ہم نے ڈال دیے یہ تکذیب مجرموں کے دلوں میں، منو نبی ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، یہاں تک کہ دیکھیں گے عذاب دردناک، فیاتہم بغتۃ، بس آئے گا یہ عذاب ان کے بس اچانک، اور یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ فیقولوا هل نحن منظرون، بس یہ لوگ کہیں گے هل نحن منظرون، آیا ہمیں مہلت دی جائے گی، ہمارا انتظار کیا جائے گا یا نہیں۔ افبعذابنا یستعجلون، آیا ہمارے عذاب کو یہ لوگ جلدی مانگتے ہیں، فرائے تھا، آیا مجھے بتلا دے، امتنا سنین، اگر ہم انہیں فائدہ دے، سنین کچھ سال، ثم جام، پھر آئے گا ان کے بس، ما وہ عذاب کانوا یعدون، ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، فائدہ نہیں دے گا ان کو، ما وہ اموال کانوا یمتعون، جس میں وہ فائدہ اٹھاتے رہتے، ما کانوا یمتعون،
یہ کچھ ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ وما اہلکنا من قریہ، ہم نے ہلاک نہیں کیا من قریۃ کسی بستی والوں کو، الا لہا منذرون مگر ہے اس کے لیے ڈرانے والے۔ ذکرہ یہ قرآن نصیحت کے لیے، وما کننا ظالمین نہیں ہم ظلم کرنے والے۔ وما تنزلت بالشیاطین اس قرآن مجید کو شیاطین لے کر نہیں آئے۔ اس آیت کا تعلق ہے انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن مجید رب العالمین کے طرف سے اتارا گیا، شیاطین اس کو لے کر نہیں آئے۔ وما ينبغي لهم معنی اول ان کے لیے مناسب ہے، وما يستطيعون اس کی طاقت رکھتے ہی، انہم عن السمع لمعزولون یقین یہ لوگ قرآن کے سننے سے، فرشتوں کے باتوں کے سننے سے لمعزولون روکے ہوئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ اصول فوز نمبر 1، فلا تدعوا نہ پکاری اللہ کے ساتھ الہ آخر دوسرا معبود، فتکون من المعذبین پس ہو جاؤ گے آپ عذاب دیوں میں سے۔ وانذر ڈرائیے عشیرتک اپنے قبیلوں کو، عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک چکا کر رکھیے جناحک اپنے پروں کو، لمن اتبعک ان کے لیے جو آپ کے تابعدار ہے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ فإن عصوک اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، البغض فی اللہ فقل کی دیجئے میرے پیغمبر انی بریء مما تعملون یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وتوکل اعتماد کرو علی العزیز الرحیم اس ذات پر جو زبردست آرام کرنے والا ہے، الذی وہ ذات یراک جو آپ کو دیکھتے ہے، حین تقوم جس طرح تو کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے بیان کے لیے، وتقلبک آپ کا چلنا پھرنا فی الساجدین سجدہ کرنے والے صحابہ میں، انہ السمیع العلیم یقیناً اللہ سننے والے جاننے والے۔ هل انبئکم آئے بتلا دوں میں تم کو، علی من تنزل الشیاطین اس کی بات جس پر شیاطین اترتی ہے، وہ کون ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم اترتے ہر جھوٹے گناہگار پر، یلقون السمع یہ لوگ کان لگاتے سننے کے طرف، واکثرهم کاذبون ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون اور شعراء کے تابعداری کرنے والے سرکش ہے۔ علم تر نہیں دیکھتے، انہم فی کل واد یقیناً یہ لوگ ہر خالی میدان میں یہی مون بھٹکتے پھر رہے، وانہم یقولون ما لا یفعلون یہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے، الا الذین استثناء منقطع مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شعراء سے مستثنیٰ عمل کرتے رہنے، وذکر اللہ کثیرا یاد کہ انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ، وانتصروا بدلہ لیتے من بعد ما ظلموا بعد اس کے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، وسیعلم الذین ظلموا ان قریب جان لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون کہ کون سی جگہ لوٹنے کی ہے، ینقلبون جس کے طرف یہ لوگ لوٹتے ہیں انہیں معلوم ہوگا۔ سورت کے اندر بنیادی مضمون تھا نجات الاقوام بالتوحید، اللہ نے اقوام کو نجات دی توحید کی وجہ سے، اور جنہوں نے توحید کے انکار کیا اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کے 7 واقعات ذکر تھے۔